www.hazratferozmemon.org حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن جدید جلد نمبر 8 صفحہ 1077 پارہ 30 سورہ تکاثر آیت نمبر 7 سے 8 الہاکم التکاثر. اس میں آگے چل کر آیت نمبر 7 اور 8. 7 نمبر آیت ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو گے تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. عنوان ہے سورہ تکاثر کی فضیلت، قیامت کے دن انسان سے کیے گئے سوالات. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلی نعمت کیا پوچھا جائے گا، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. سب سے پہلی نعمت ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. اب آج جو ہے وہ حضرت کا بیان یاد آ رہا تھا ذہن میں، جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، کئی بار سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. قرآن پاک کی آیت ٹھیک ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے سوائے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے. مفہوم. اور پورے دنیا کی تفسیروں میں لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. اور بھائی پہچان کوئی تیسرا کراتا ہے، اس پر بیان ہو چکا ہے. پھر تم سے اس دن کے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک نعمت یاد دلانا، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تفسیر حدیث پاک، یہ تو ترجمہ ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلا سوال ہوگا، خدا کی قسم اس ایک چھوٹی سی آیت پر میں تو 2 گھنٹے بھی بیان پورا نہیں کر سکتا، اور جو علماء مفتی صاحبان ہیں ساری زندگی پورا نہیں کر سکتے اس پر بیان. وہ تو پہلے تو وہی گن لیا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت کیا ہے؟ اگر سلنڈر روز لگے 3 آکسیجن سلنڈر، بل کتنا آئے گا؟ اور ہمیں جو آکسیجن فری مل رہی ہے وہ سورج کی دھوپ جو ہے وہ جن ملکوں میں برف ہے، سورج نہیں نکلتا، وہ کیسے چیختے چلاتے ہیں. اور جب سورج نکل آتا ہے سن بات لے کر کمینہ پن سور اور کتے والا کام کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب یہ بات کہ جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ تندرستی ہے. اس کو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ ہم نے دسو جناب. اب آگے کیا بتاؤں، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تندرستی کا سوال ہوگا، یہ صحت برباد ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ سے، آنکھوں کا زنا ناپاک ہو جائے گا اسی وقت. یہ صحت برباد ہوتی ہے جوانی برباد کرنے سے، یہ صحت برباد ہوتی ہے زنا سے، یہ صحت برباد ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والا کام کرنے سے، یہ صحت خراب ہوتی ہے سگریٹ سے، شراب سے، ہیروئن سے، چرس سے. ابھی آج بیان چلا تھا حضرت والا کا کہ سکون چین اطمینان خدا کی قسم صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو جب راضی کریں گے تو ملے گا. بابا کو ناراض کر کے گھر میں نہیں رہ سکتے تو ربا کو ناراض کر کے کیسے دنیا میں چین میں رہ سکتے ہیں؟ بتا رہا ہوں نا کہ میں اس پر اٹک جاؤں گا. اس پر صحت جو ہے وہ دعائے نبوت مراد نبوت ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفوۃ والامانہ، اور آگے بھی ہے معاملہ، لیکن کیونکہ اس وقت اس کی تشریح زیادہ ہے. صحت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے. وہ صحت نہیں ہے جو دین کی سمجھ نہیں ہے، چھوڑو آپ سے ہم بات نہیں کرتے. دنیا کا کیا کام کر سکتا ہے؟ یہاں تو صبح 9:30 10 سے لے کر عشاء کی اذان تک چھوٹے چھوٹے بچے، آنکھوں کا کینسر، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک آنکھ کینسر سے ضائع ہو گئی، دوسرا خطرے میں ہے. کیسے گنا سکتا ہوں میں؟ اب میں ان لوگوں کو دیکھ کر اور ای میل اور میسج اور خط پڑھ کر میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ 50 سال کے آتے ہیں، حالت ہوتی ہے چل نہیں سکتے، اور میرا اللہ نے کیا معاملہ رکھا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہوگا جناب. دوسری حدیث بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے. الہاکم التکاثر میں یہ ہے. ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، فنا ہو گیا نا، ختم، قبر میں چلے گئے. دوسرا یہ کہ اس نے اپنے شباب جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا. کیا میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ گندی فلمیں رات دن دیکھتا تھا، فیس بک اور یوٹیوب میں ڈوبا ہوا تھا؟ کیا میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ جوان بیٹیوں کو ہوتے ہوئے میں ذلیل حرکتیں کرتا تھا؟ کیا میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے حلال بیوی مجھے دی
اور میں ذلت اور رسوائی میں گھڑے میں ان داڑیوں کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں؟ بتاؤ نا آپ لوگ، آپ جواب دو، مجھے تو چھوڑو، آپ میں تو نہیں جواب دے سکتا. ایک ہی راستہ ہے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آج کے بعد مر جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے توبہ کر لیا. دیکھیں جواب تو نہیں پڑتا نا، تو اللہ سے ابھی معافی مانگے، اس وقت تو معافی کا موقع تھوڑی ہوتا ہے. کہ جوانی کس بات میں ضائع کی، ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، ڈرگس، ہیروئن، چرس، پتہ نہیں کیا کیا. تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس طریقے سے، جائز یا ناجائز سے حاصل کیا، پرائز بانڈ سے حاصل کیا، ڈیفینس ایونٹ سرٹیفکیٹ حرام، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا سود کا یا دوسرا سود کا پیسہ، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، ماں باپ کو جو ہے ستانا، اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا وراثت نہ دینا، بھائی بہن کو محروم کرنا، انتقال ہو گیا خدا نخواستہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں جناب. چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں کا خرچ کیا، ہر مہینے جو فیس بھرتے ہیں کیبل کی اور ہر مہینے جو ایزی پیکج کراتے ہیں گناہوں کے لیے، کہاں خرچ کیا؟ جو وہاں جواب دے سکتے ہیں یہاں دے دو. میرے ساتھی جو آرگیومنٹس دیتے ہیں نا گناہ وغیرہ پر، تو میں کہتا ہوں بھائی آپ جو مجھے آرگیومنٹس دے رہے ہو مجھے نہیں معلوم دین کی سمجھ، بھائی اتنا آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو؟ یا اللہ لڑکی پیچھے پڑ گئی تھی، یا اللہ وہ دوست نے شراب پلا دی تھی، اب جواب دو نا. وہاں تو یہ دل کا راز سارے ٹیپ ہو رہے ہیں جناب، اس پر بھی قرآن پاک کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں. پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب آپ میں کہوں گا میں تو عالم ہوں ہی نہیں، کل پرسوں دونوں دن سے بتا رہا ہوں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، جس سے پتا چل جائے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہیں، اس بات سے خوش ہیں. پھر اللہ کی اتنی محبت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، مجھ سمیت، کہ اللہ کی اتنی محبت حاصل کی جائے کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا چھٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا چھٹی، اللہ تعالیٰ نے جس بات کے لیے فرمایا وہ کر لیا، جس کو منع کیا اس کو چھوڑ دیا. جناب سورہ الہاکم التکاثر کی خاص فضیلت سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہ مجمعین سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کریں؟ کتنا بھائی؟ 1000 آیتیں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے عرض کیا روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ خزانے مفت میں مل رہے ہیں آپ کو بھائی، کوئی فیس ویس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا، مطلب یہ کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے برابر ہے، 1000 آیت پڑھنے کے برابر ہے. حافظ صاحب اچھل کے دیکھ رہا ہے. اب یہ ساتھیوں کو سمجھانا ہے جو بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں فیس بک یوٹیوب میں، ان کو تو قرآن پاک بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. دیکھو نا کیسے قرآن پاک پڑھیں گے. حافظ قرآن اگر قرآن پاک نہ پڑھے کمزور ہو جائے گا، پھر بھول جائے گا. ابھی بھی ایک صاحب موجود ہے اپنا قرآن پاک پکا کرا رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، سب بھول گیا، حالانکہ وہ تو برائی میں مبتلا نہیں تھا لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا. اب یہاں تو الحمدللہ مغرب کے بعد قرآن پاک صحیح کرایا جاتا ہے. جو وقت لگانے والے حضرات ہیں وہ یہاں جو درس ہوتا ہے وغیرہ، تو وہاں پہ اگر قرآن پاک صحیح کرائیں گے، فجر کی نماز میں 10 منٹ پہلے آئیں گے، 5 منٹ سنت میں، 5 منٹ یہی پڑھ لیا ایک بار. 1000 آیتیں کے برابر پڑھنا جناب، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم سورہ الہاکم التکاثر پڑھ کر، مفتی انور صاحب سورہ الہاکم التکاثر پڑھ کے سارا دن قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگا. بھائیو بزرگوں اینڈ دوستوں ایسا نہیں. ہاں جی قرآن پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. اب آپ بتاؤ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں ترجمہ غلط ہو رہا ہے. پھر www.hazratfirozmeman.org